حضرت دو طرفہ محبت ہونا اس کا مزہ ہی الگ ہے. وہ ایک عورت جا رہی تھی، خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی. ایک شخص نے پیچھے سے دیکھا، اسے وہ خاتون پسند آئی، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. توجہ ہے آپ کی؟ ذرا کہیں سبحان اللہ. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، خاتون جا رہی ہے مگر ایک منچلے کا دل آ گیا. آگے آگے وہ خاتون چلی، پیچھے پیچھے اس کا دیوانہ چلا. بھائی صاحب ضروری کال ہو تو ہم تقریر روک دیں. ہلو اے بابو جی، اگر ضروری فون ہو تو ہم تقریر روک دیتے ہیں، پہلے آپ کی بات کرائے دیتے ہیں. بیٹھ جاؤ یار، چچا تقریر شروع نہیں ہوئی آپ بھاگنے لگے، یہ تو کوئی بات نہیں. کم سے کم شروع تو کرنے دو. آپ کا بچہ لگے، آپ نے چچا کہہ دیا ہے. یہ چلیے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ طالب علم ہے جی جی، اللہ خوب علم کی دولتوں سے آمین ثم آمین. تھوڑا سا آپ مجھے کم سے کم اسٹارٹ تو ہونے دیں یار. اتنی جلدی اگر آپ بھاگیں گے تو پھر بتائیے مشین ہی گرم نہیں ہوگی میری، کیسے کام کر پاؤں گا. میں نے وعدہ لے لیا، سب بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. بیٹھے ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی. ہاں ارے واہ، سنیں گے انشاءاللہ. آگے آگے خاتون، پیچھے پیچھے اس کو جس نے دیکھا وہ دیوانہ. کیونکہ یہ دیوانگی ایسی ہی چیز ہوتی ہے، جس پہ دل آ جائے انسان اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے. وہ ہمارے یہاں دیہات میں مثال دی جاتی ہے، دل گدھی سے لگ جائے تو پھر پری کیا چیز ہے. خاتون کے پیچھے پیچھے یہ دیوانہ چلنے لگا. آگے آگے وہ خاتون دوشیزہ، پیچھے پیچھے یہ دیوانہ. جب تھوڑا دور چلتے چلتے وہ خاتون نے دیکھا کہ رکتا نہیں ہے، آ رہا ہے، تو وہ رک گئی، ٹھہر گئی. یہ دیوانہ قریب آیا، اس نے کہا ادھر آ. وہ خاتون کہنے لگی میرے پیچھے پیچھے آنے والے یہ بتا کس لیے میرے پیچھے آ رہا ہے. یہ منچلا یہ دیوانہ کہنے لگا میں تجھ پر فدا ہو گیا ہوں، میرا دل تجھ پہ آ گیا ہے، میں تجھ سے محبت کرنے لگا ہوں، میں تجھ سے پیار کرنے لگا ہوں. جملہ بڑے سلیقے سے سننا ہے. اس نے کہا میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں. خاتون کہنے لگی مجھ سے کیا محبت کر رہا ہے، ابھی تو نے حسن دیکھا ہی کہاں ہے. مجھے دیکھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنے والے، مجھے دیکھ کر میرے راستے کو اپنانے والے سن لے، ابھی تو نے حسن دیکھا کہاں ہے، ٹھہر جا میرے پیچھے نہ آ. مجھ سے زیادہ حسین، مجھ سے زیادہ خوبصورت میری بہن ہے جو پیچھے سے آ رہی ہے. تجھے اگر محبت کرنا ہے تو مجھ سے نہیں، اس کا حسن دیکھ، اس کے پیچھے جا. اگر تجھے پیار کرنا ہے تو میرا حسن نہیں، اس کا حسن دیکھ، اس کے پیچھے جا. منچلے نے اتنا سنا تو ارادہ بدل گیا، راستہ بدل گیا. کہنے لگا اگر واقعی ایسا ہے جیسا تو بتا رہی ہے کہ تیری بہن تجھ سے زیادہ حسین ہے تو چل میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، تیرا راستہ چھوڑ دیتا ہوں. ابھی یہ پلٹ کر جانے ہی والا تھا کہ اس نے اس کو پکڑا، ایک تماچا لگایا اور تھپڑ مار کے کہنے لگی کیسی تیری محبت، کیسا تیرا پیار. میں نے کہا مجھ سے زیادہ حسین میری بہن ہے تو تیری محبت نے دم توڑ دیا، تیری محبت کا جنازہ نکل گیا، تو چھوڑ کے میرا راستہ پلٹ کے جانے لگا.
اے لوگوں کیا سبق ملا؟ سبق اتنا ملا اگر کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کا راستہ چھوڑا نہیں جاتا، پھر دوسری راہ کو پکڑا نہیں جاتا۔ یہی عشق کا تقاضا ہوتا ہے، یہی محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اے لوگوں تو پھر ہمیں مصطفیٰ کا عشق بھی یہی سکھاتا ہے۔ اے میرے غلاموں، اگر تمہیں مجھ سے عشق ہے تو کسی انگریز کے راستے کی طرف نہ جانا، راستہ مدینے کا ہے، اس راستے کے مسافر بن جاؤ، اس راستے پہ رہو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ زندہ باد زندہ باد، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ اور اگر یہ راستہ چھوڑ دیا ختم۔ محبت کرنے والے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے، واہ یہ راستہ اگر چھوڑ دیا، سبحان اللہ۔ اچھا یہ مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس ہے، میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے وہی راستہ دکھایا، کیا فرمایا؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راستہ میرے اعلیٰ حضرت نے وہی دکھایا، کیا بات، راہ ایک ہے مدینے کی راہ، کیا بات۔ حضرت مولانا اعظم خان نوری نے بڑا عمدہ پیغام دیا، منشا پروا والوں، اب آپ کی منشا کیا کام کرتی ہے؟ انہوں نے کہا شرابوں کا راستہ ہمارا نہیں، ہمارا راستہ مسجدوں والا راستہ۔ انہوں نے کہا یہ جوا، یہ تمام خرابیاں بدکاریاں، یہ راستہ ہمارا نہیں۔ کون سا راستہ ہے ہمارا؟ مولانا اعظم رضا خان کہے راستہ بتائیں، آپ اس راستے کو پہچانے نہ پہچانے، مانے نہ مانے، یہ آپ کی مرضی۔ امتیاز برکاتی کوئی راستہ بتائے، آپ اس راستے پہ چلے نہ چلے، اس راستے کے مسافر بنے نہ بنے، آپ کی مرضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ غور کرو میرے عزیزوں، میں کوئی راستہ بتاؤں، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، یہ علماء کوئی راستہ بتائیں، اس پہ چلو نہ چلو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، مگر ہاں راستہ ہمیں قرآن نے عطا کیا ہے۔ تو جب قرآن بتائے راستہ، کس نے جنم، کون ایسا جنم لے کے آیا ہے اپنی ماں کی کوکھ سے کہ جو مسلمان بھی کہلائے اور اس راستے کو بھی جھٹلائے، اس راستے کا بھی انکار کرے؟ آپ کہیں گے امتیاز برکاتی قرآن نے کون سا راستہ بتایا؟ تو آؤ قرآن پڑھنے والوں، قرآن سننے والوں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے والوں، قرآن سنا رہا ہوں، ذرا تڑپ کے کہو سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے راستہ دکھایا، اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کون واہ، سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم۔ اچھا مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس ہے، تو میں اعلیٰ حضرت کو تو اپنی گفتگو میں برابر ساتھ لے کر بے چلوں شک، گا، اور اعلیٰ حضرت کے بغیر تو ہم سنیوں کا گزارا ہی نہیں بے ہے، شک، یہ سب اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور سب آپ اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھئی سنی مولویوں کے دماغ خراب ہے، اعلیٰ حضرت کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دماغ خراب تمہارے ہیں، کاش تم اعلیٰ حضرت کی عظمت سمجھ لیتے تو تمہاری زبان پر بھی اعلیٰ حضرت کے ترانے زندہ باد زندہ باد۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی
جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. کون ہے اعلیٰ حضرت؟ یہ ہمارے قاری ذوالفقار صاحب بڑی عمدہ نظامت کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ نعرے درمیان میں لگا رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت. کیا جواب دیتے ہو؟ میں لگا رہا ہوں نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. ایسے نہیں، زور سے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. آپ نے کہا نا آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے لوگ ہیں. کئی لوگ آپ ممبئی جاتے ہیں، آپ سعودی جاتے ہیں، آپ باہر جاتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں، کسی دوسرے صوبے میں جاتے ہیں، کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں. لوگ آ کر کہیں گے ارے بھائی تم کو کیا ہو گیا، یہ پانچویں مسلک کی بات کر رہے ہو؟ کہیں گے چار مسلک. چار مسلک. کہیں گے پانچواں کہاں سے لائے؟ مسلک امام اعظم، مسلک امام شافعی، مسلک امام احمد بن حنبل. چار مسلک کا یہ پانچواں کہاں سے لائے؟ حضرت امام مالک کا مسلک. یہ پانچواں کا ہم کہتے پانچواں ہم نہیں لائے، چار ہی مسلک. مسلک پانچواں کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت در حقیقت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے. حق ہے. زندہ باد. تو پھر جب یہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کی ضرورت کیا؟ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہی کہا جائے. کیوں مسلک اعلیٰ؟ تو اب ہم آپ کو مثال دے کر سمجھا دیں. آپ نے گھی کھایا ہے؟ بولو منشا پوروا والوں، گھی کھایا ہے؟ آپ سے پہلے والے یہ بزرگ جو بیٹھے نا زیادہ عمر والے، انہوں نے بھی کھایا ہے. اور ان سے ان کے والد اور ان کے دادا کی کہانی پوچھو گے تو وہ کہیں گے، یہ بتائیں گے کہ انہوں نے اور بھی زیادہ اسپیشل والا کھایا ہے. اچھا ایک زمانہ تھا، یہ بزرگ بتائیں گے گھی کا نام کیا تھا؟ بس گھی. اتنا ہی تو کہتے تھے گھی. اچھا پھر وقت گزرا تو گھی کو تو گھی کہا جاتا ہے، مگر وقت گزرا تو پھر ایک کمپنی آئی، اس نے لکھ کر دیا دیسی گھی. دوسری آئی، اس نے لکھ کر دیا خالص گھی. تیسری آئی، اس نے لکھ کر دیا شدھ دیسی گھی. یار یہ گھی تھا، اتنے نام کیسے بنے؟ کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ. اتنے ناموں کی ضرورت کیا؟ بھائی گھی تو گھی ہے، اسے دیسی گھی بھی کہا جا رہا ہے، شدھ دیسی گھی بھی کہا جا رہا ہے، خالص گھی بھی کہا جا رہا ہے، اصلی گھی بھی کہا جا رہا ہے. تو پھر جواب ملے گا کہ بھیا جب تک ڈالڈا مارکیٹ میں نہیں آیا تھا گھی کے نام سے ہی پہچانا جاتا تھا. جواب نہیں حضرت، جواب نہیں، جواب نہیں. مارکیٹ میں ڈالڈا آ گیا تو وہ بھی گھی یہ بھی گھی. تو کاب لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، گھی کہنے میں ڈالڈا بھی اور دیسی بھی دونوں کی مکسنگ ہو رہی ہے. تو کب پہچان ذرا الگ کرو، تو کہا شدھ دیسی گھی، اصلی گھی، خالص گھی. مطلب گھی تو وہی ہے، پہچان کرائی جا رہی ہے. پہچان کہ ڈالڈا سے بچنا ہے، اس پرانے والے کو پکڑنا ہے. اس پرانے کے ساتھ اصلی لکھ دیا گیا ہے، اب اسی کو پکڑنا، ڈالڈا سے بچنا. بس مسلک تو چار ہی ہے، لیکن مسلکوں میں جب ڈالڈا کی ملاوٹ ہوئی تو پہچان کرانے کے لیے بتایا گیا مسلک تو امام اعظم کا ہے، مگر پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہہ کر واضح کر دیا یہ وہ مسلک ہے جو سچا مسلک ہے، جو سیدھا راستہ تمہیں دکھاتا. نعرے تکبیر. اپنے ہاتھوں کو ذرا جیب سے باہر نکالو، کمبل سے باہر نکالو، بلند کرو، جھوم کر نعرے کا جواب دو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کریں اور مسکرا کے کہیں سبحان اللہ. تو اب میں نے آپ کو آیت سنائی، راستہ قرآن نے دیا، اہدنا الصراط المستقیم. اب میں آپ کو قرآن سناؤں گا،
ادھر ادھر کی باتیں نہیں سناؤں گا، قرآن سنیے اور مچلیے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، قرآن سننا بھی ضروری مگر سمجھنا اس سے زیادہ ضروری۔ سمجھیے گا نہیں پتہ کیسے چلے گا قرآن کہتا کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ واہ واہ، اب یہاں لوگوں نے ترجمے کیے، ترجمہ کیا لوگوں نے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ انہوں نے کہا سیدھا راستہ دکھا، مگر مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس میں آنے والوں، ترجمہ بریلی کے تاجدار نے بڑا پیارا کیا، میرے اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا کیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ سیدھا راستہ دکھا، کیا ترجمہ کیا؟ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے ترجمہ کیا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ ایک طرف تو کہا جا رہا تھا کہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، مگر اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا دکھا نہیں چلا۔ کس لیے؟ اگر گنبد اعلیٰ حضرت کی طرف لو لگا کر عالم رؤیا میں سوال کرو گے، اے سرکار اعلیٰ حضرت آپ نے جو ترجمہ کیا کہ چلا ہمیں سیدھا راستہ، کیا مطلب؟ تو گنبد رضا سے جواب آئے گا۔ کیا جواب آئے گا؟ کمیٹی والوں ادھر دیکھ کر سنو، گنبد اعلیٰ حضرت سے جواب آئے گا، سنو سنیو، راستہ دکھا وہ کہتے ہیں جنہوں نے راستہ دیکھا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، ایسے ہی تھوڑے سے ہو، کم سے کم آپ تھوڑی دیر میری طرف توجہ کر لو۔ آپ تو مجھے ساتھ لے کے آئے تھے اسٹیج پہ، آپ سے تو میں زیادہ کہوں گا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم کا پیارا قرآن لوگوں نے ترجمہ کیا دکھا سیدھا راستہ، تو اعلیٰ حضرت کے گنبد سے جواب آئے گا دکھا سیدھا راستہ وہ کہتے جنہوں نے راستہ دیکھا نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے گنبد سے جواب آئے گا جنہوں نے راستہ دیکھا نہیں، وہ کہتے ہیں دکھا سیدھا راستہ، اور جنہوں نے راستہ دیکھا ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ چلا ہمیں سیدھا راستہ۔ تو جواب جب ملے گا تو سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیجئے، اے سرکار اعلیٰ حضرت ذرا یہ تو بتا دیجئے، آپ نے ترجمہ کیا یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، تو کیا مطلب؟ کیا آپ نے سیدھا راستہ دیکھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جواب آئے گا ہاں ہم نے سیدھا راستہ دیکھا ہے۔ تو سوال بنتا ہے اے اعلیٰ حضرت آپ کو سیدھا راستہ کس نے دکھایا؟ آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ تو میرے اعلیٰ حضرت کا جواب آئے گا 1400 سال پہلے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت نے راستہ دکھایا تھا۔ وہ کون سا راستہ تھا؟ میرے آقا نے اعلان کیا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آقا نے اسلام کا راستہ دیا، شریعت کا راستہ دیا، میرے مصطفیٰ نے تاجدار مدینہ نے بڑا پیارا راستہ عطا فرمایا، وہ شریعت کا راستہ ہے۔ عزیزان گرامی القدر، اب سنیو ضروری ہو گیا، راستہ مصطفیٰ نے عطا کر دیا، راستہ مصطفیٰ نے دکھا دیا، شریعت کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، قرآن میرے آقا نے پڑھ کر سنا دیا۔ یہی قرآن آقا نے فرمایا سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا مانگو، صراط مستقیم کی اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ اگر تم اس راستے کے مسافر بن گئے تو یہی راستہ تمہیں جنت الفردوس میں پہنچائے گا۔ بے
شک سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ زندہ باد ایک بات سنیں ذرا توجہ سے یہ راستہ تو پھر سیدھا راستہ مذہب کا راستہ اسلام کا راستہ دین کا راستہ قرآن کا راستہ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں یہ راستہ بڑا پیارا راستہ جو مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا بے شک تمہارے میرے آقا نے یہ راستہ عطا فرما کر احسان کیا ہم پر اللہ نے احسان کیا کہ حضور کے صدقے ہمیں اس راستے کا مسافر بنا دیا بے شک حق ہے مگر آج ہم اپنا راستہ دیکھیں اسلام کا راستہ دیکھیں ہم اسلام کے راستے پہ جاتے مگر بیچ میں بھٹک کے ادھر ادھر ہو جاتے کیونکہ شیطان آ جاتا ہے اب شیطان تو بھیا اپنے کام میں لگا ہوا ہے وہ ہر جگہ آتا ہے اپنا کام دکھاتا ہے بہکاتا ہے کبھی جلسے میں آ کے بہکائے گا کہ بھئی بہت ٹائم ہو گیا اور کتنا سنو گے چلو اس نے آ کر اپنا کام کیا ہم اس کی بات مان گئے ہم بھی چلتے بنے یاد رکھو میرے عزیزو شیطان اپنا کام کر رہا ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا کے کہا تھا یا اللہ میں اپنا کام جو میرا ہے میں بہکاؤں گا لوگوں کو شیطان اپنا کام کر رہا ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا بہکاؤں گا بہکا رہا ہے مگر انسان تو نے بھی وعدہ کیا تھا تو نے بھی اللہ کی عدالت میں کہا تھا یا اللہ تیری عبادت کروں گا افسوس ہے بہکانے والا وعدہ کر کے آیا اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا کے آیا نافرمان بنا اور کہہ دیا بہکاؤں گا بہکا رہا ہے مگر تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا وعدہ لے کے آیا تو اپنا وعدہ بھول گیا تو اپنا کام بھول گیا انسان کو دیکھو دنیا میں فرمان محمد بھول گیا اخبار تو پڑھنا سیکھ لیا قرآن کو پڑھنا بھول گیا یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں یہ حضور کا ممبر ہے اتنے لوگوں میں خدا کی قسم ایمانداری سے آپ خود فیصلہ کر لو کتنے لوگوں کو اچھا قرآن پاک پڑھنا آتا ہے اور یہ بھی خود فیصلہ کر لو کہ گھر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کم از کم روز نہیں تو ہفتے میں ہی ایک قرآن مجید کا پارہ پڑھ لیتے ہو نہیں ہے نا